بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزی ووز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی کلک کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا رہا۔ چمکتا سورج بے جان روشنی کے بعد زمین میں اپنی گردن دھنستا ہوا زمین کو تاریکیوں کے سپرد کر کے روپوش ہو گیا۔ اندھیرا اجالے پر حاوی ہوتا چلا گیا۔ تاریکی کے خوف سے لوگ کمروں میں دبکتے چلے گئے۔ سناٹے خوف لیے وحشت بھرنے لگے۔ میں نے کمرے سے نکل کر دروازہ کو کنڈی لگا دی اور بنا آہٹ صحن کے گزرتا ہوا باہر گلی میں آ گیا۔ گلی میں مکمل سکوت پھیلی ہوئی تھی۔ میرے قدم چھپڑ کے کنارے کی جانب بڑھتے چلے گئے۔ میں نے دل میں پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ آج میں اسے حال دل سنا کر رہوں گا، اسے وہ تمام باتیں کہہ دوں گا جو میرے دل میں کئی دنوں سے ہلچل پیدا کیے ہوئے تھی، جو مجھے دن رات تڑپا رہی تھی، جو مجھے راتوں کو سونے نہیں دے رہی تھی۔ مجھے جواب چاہیے تھا اپنی تڑپ کا، اپنی محبت کا، اپنی چاہت کا، اپنی نیندوں کی بیداری کا، اپنی بے بسی کا۔ ہزاروں باتیں دل میں لیے چلتے چلتے چھپڑ کنارے تک جا پہنچا۔ مجھے چھپڑ کنارے کوئی سایہ لہراتا ہوا دکھائی دیا تو وہ وہی تھی۔ شاید وہ میری منتظر تھی، کیونکہ چھپڑ کنارے اس کا گھومنا اس بات کی غمازی تھا کہ وہ کسی کی منتظر ہے۔ میری ہوشی دوبالا ہوتی گئی، پاؤں میں قدرتی طاقت بھرتی گئی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ مسکرائی۔ اس کی مسکراہٹ سے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میری سانسیں مہکتی جانے لگی ہوں۔ میرے شہزادے، میں تمہاری ہی منتظر تھی، اس نے اپنے چہرے پر گرے لمبے بالوں کو ہٹاتے ہوئے کہا۔ اس کے ان الفاظوں نے میرے جسم میں نئی روح پھونک دی۔ آپ کو کیسے معلوم تھا کہ میں یہاں آؤں گا؟ میں نے کچھ نروس اور کچھ چہکتے ہوئے کہا۔ میرے دل نے گواہی دی تھی کہ وہ مجھے چھپڑ کنارے ضرور ملے گا۔ اوہ، تو آپ کا دل گواہیاں دینے لگا ہے، میں نے اس مرتبہ پیار بھرے لہجے میں کہا۔ وہ مسکرا دی اور بولی، میری جان، میرے دل نے جس چیز کی طلب کی ہے وہ مجھے ضرور ملی ہے۔ میں اس کی بات پر اچھل پڑا اور کہا، آپ نے میری طلب کی تھی؟ ہاں، شاید طلب، اس نے دوپٹے کا پلو انگلیوں میں دباتے ہوئے کہا۔ مجھے ان کا شرمانا محسوس کر گیا۔ جی چاہا کہ وہ یوں ہی ہمیشہ اور سدا کے لیے میرے سامنے اسی طرح مسکراتی رہے، شرماتی رہے، اور میں اس کی ان اداؤں سے اپنی سانسوں کو مہکاتا رہوں۔ اور پھر میں نے اس سے وہ تمام باتیں کہہ ڈالی جنہوں نے کئی دنوں سے مجھے بے چین بے تاب کا رکھا تھا۔ میری محبت کا جواب تو مجھے پہلے ہی مل گیا تھا، لیکن دل ابھی بھی بے تاب تھا۔ وہ مسکراتی رہی اور میں سناتا رہا، لیکن ایک دم سے میرے دل میں خیال آیا اور ایک وسوسے نے خوف جنم لے لیا۔ نہ جانے کیوں رات کی تنہائی میں حسین لڑکی کا تنہا مجھے اندیشوں میں گرفتار کر گیا۔ تب میں نے پوچھا، آپ کو تنہائیوں اور اندھیروں سے خوف نہیں آتا؟ میرے لفظوں پر وہ مسکرا دی۔ مجھے اندھیرے اچھے لگتے ہیں، جانتے ہو، دن بھر بابا گھر میں رہتے ہیں، کہیں باہر نہیں نکلنے دیتے، اور رات کو جب وہ چلے جاتے ہیں تو میں پھر گھومنے کے لیے باہر آ جاتی ہوں۔ مجھے دن میں نہ نکلنے کا حکم دے رکھا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ تم اس وقت گھر سے نکلا کرو جب تمام بستی والے سو جائیں، کیونکہ کوئی تمہیں نہ دیکھے۔ میرے بابا میرے بے پناہ حسن سے خوفزدہ ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ اگر کسی نے مجھے دیکھ لیا تو وہ میرے گھر کے چکر لگانا شروع کر دے گا، جیسے کہ آپ میرے گھر کے چکر لگاتے ہیں۔ میں اس کی بات پر حیران رہ گیا اور خوش بھی ہوا کہ اس کی سوچیں اور میری سوچیں پوری طرح عکاسی کرتی ہیں۔ میں بھی یہی چاہتا تھا کہ اسے میرے علاوہ کوئی دوسرا نہ دیکھے، اور اس کی بھی خواہش تھی کہ وہ کسی اور کو دکھائی نہ دے۔ ویسے بھی میری جان، اندھیروں ویرانیوں سے خوف کیسا؟ خوف تو دلوں میں ہوتا ہے،
اندھیرے انسان کو کچھ نہیں کہتے۔ میں نے تمہیں اسی لیے منتخب کیا ہے کہ تم بھی ویرانوں اندھیروں سے خوفزدہ نہیں ہوتے۔ مجھے کمزور دل انسان اچھے نہیں لگتے۔ میری خواہش تھی کہ میں اسے اپناؤں، اسے محبت دوں جو اندھیروں میں آگے ہی آگے بڑھا جائے۔ اس نے سچ کہا تھا۔ واقعی مجھے ویرانے سنسانے اندھیروں سے خوف نہیں آتا تھا۔ میں شروع سے خطروں کا کھلاڑی تھا۔ حالانکہ لوگ مجھے جن بھوتوں چڑیلوں کے قصے سنا کر اندھیروں سے خوفزدہ کرتے رہتے تھے، لیکن میں نے کبھی ان کی باتوں پر دھیان نہیں دیا تھا۔ لگتا ہے ماضی میں کھو گئے ہو، اس کی بات نے مجھے چونکا دیا۔ تم نے کیسے جان لیا کہ میں ماضی کے تصورات میں کھو گیا ہوں؟ میری بات پر وہ مسکرا دی اور بولی، میرے بابا نہ ہاتھ شناس ہیں نہ چہرہ شناس، بلکہ وہ انسان کی سانسوں کی گونج سن کر بتا دیتے ہیں کہ اس کے دل میں کیا ہے، اور بابا نے اپنے علم کا کچھ حصہ مجھے بھی دیا ہے۔ کیا؟ میں چونکتے ہوئے بولا۔ مجھے یوں لگا جیسے اس نے میرے دل کی بات کہہ دی ہو، کیونکہ مجھے بھی بچپن سے ایسے ہی علموں کی جستجو رہی۔ اس کا مطلب ہے کہ مجھے آپ کے بابا کی بھی غلامی کرنی پڑے گی تاکہ میں بھی ایسے علم حاصل کر سکوں۔ وہ میری اس بات پر ایک دم اداس ہو گئی اور بولی، جان، میں اپنے بابا کی فطرت سے بخوبی واقف ہوں۔ وہ میرے لیے نرم دل اور باقی سب لوگوں کے لیے سخت طبیعت رکھتے ہیں۔ بلکہ میں کہنے والی تھی کہ دن کی روشنی میں آپ کھنڈرات میں نہ آیا کریں۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ ہر رات آپ سے یہاں مل لیا کروں گی۔ آپ کی طرح میرے دل میں بھی بے چینی رہتی ہے۔ جب تک آپ کو دیکھ نہ لوں چین نہیں آتا۔ ویسے مہکتے تو آپ میری سانسوں میں ہیں، لیکن آپ سے باتیں کرنا اچھا لگتا ہے۔ لیکن شہزادے، ایک بات بتاؤ، میرے لیے کچھ کر سکتے ہو؟ آپ کے لیے تو میں اپنی جان بھی دے سکتا ہوں، زمانہ والوں سے لڑ سکتا ہوں۔ وہ مسکرا دی اور بولی، بس جان، یہی چاہتی ہوں میں کہ آپ میرے لیے اتنا کچھ کر جائیں کہ بابا تم پر راضی ہو جائیں اور بن مانگے ہی میرا ہاتھ آپ کے ہاتھوں میں دے دیں۔ کاش ایسا ہو جائے، میں نے کہا تو وہ مسکرا دی اور بولی، آپ کا دوست فیاض، بس آپ اس سے نہ ملا کریں، وہ اچھا انسان نہیں ہے۔ فیاض کا نام سنتے ہی میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ کیوں نہ ملا کروں میں اس سے؟ میں اس کی فطرت سے بخوبی واقف تھا۔ تبھی میں نے کہا، بتاؤ۔ کیا کہا اس نے؟ سحرش، بتاؤ مجھے۔ وہ بولی، بس آپ اس سے ملنا چھوڑ دیں۔ پلیز سحرش، بتاؤ تو صحیح، اس نے کیا کہا ہے آپ سے؟ مجھے صرف بتا دو، پھر دیکھنا اس کا وہ حال کرتا ہوں کہ وہ تمام زندگی یاد رکھے گا۔ پلیز بتاؤ کیا کہا ہے۔ میں نے غصے سے تپتے ہوئے بولا، کل جب میں یہاں تمہارا انتظار کر رہی تھی کہ وہ کہیں سے چلا آیا، مجھے تنہا دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ہوش بھر آئی۔ چھپی بری شکل والا، میں نے اس کے منہ پر تماچا دے مارا، لیکن وہ نہایت بے غیرت ثابت ہوا۔ دھمکیاں دے کر گیا تھا کہ اس تھپڑ کا بدلہ ایسا لوں گا کہ تم اپنے آپ کو بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی۔ سحرش کی باتوں نے میرے دماغ میں تیش بھر دیا۔ میں چیخا، اس کی یہ جرأت، اس کا ایسا حال کروں گا کہ یاد کرے گا۔ نہیں جان، نہیں، آپ اسے کچھ نہ کہنا، ہاں مہا دشمنی پڑ جائے گی، بس اس سے کنارہ کشی اختیار کر لے۔ نہیں سحرش، نہیں، میری خاموشی سے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے اور تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ میری بات سن کر وہ مسکرائی اور بولی، شہزادے، اب میں جان گئی ہوں کہ میرا انتخاب غلط نہ تھا۔ میں نے کسی جرأت مند انسان سے محبت کی ہے، بہادر انسان کو چاہا ہے۔ اگر تم نے فیاض کو سبق سکھانا ہی ہے تو پھر تم اسے قتل کر دو۔ کیا؟ سحرش کی بات پر میں لرزا۔ ہاں، میں نہیں چاہتی کہ اس کے درندے پنجے میری گردن تک پہنچے۔ مجھے میری سانسیں بہت پیاری ہیں، میں تمہارے لیے جینا چاہتی ہوں۔ وہ بات کرتے کرتے سسک کر رو پڑی۔ ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوگا۔ تمہیں میں نے کہا نا، میں تمہارے پیار میں بہت آگے نکل چکا ہوں، سو یہ کام میرے لیے اتنا اہم نہیں۔ اس ذلیل کو اب جینے کا حق نہیں ہے۔ اچھا جان، اب میں چلتی ہوں۔ اتنی دیر میں کبھی بھی گھر سے باہر نہیں رہی، بس تمہارے پیار نے مجھے روکے رکھا۔ سوچتی ہوں کتنی قسمت والی ہوں کہ تم میری زندگی میں آئے۔
ورنہ شاید زندگی تنہائیوں کی نظر ہو جاتی۔ کبھی کبھی تنہائیاں مجھے ڈسنے لگتی ہیں، اپنے آپ سے بیزار ہونے لگتی ہوں۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی حسین جوانی کو دیکھ کر سوچا کرتی تھی کہ مجھے چاہنے والا کیوں نہیں ملتا، کیوں کوئی ایسا شخص نہیں جو میری تعریف کرے، میں نازاں ہو سکوں کہ واقعی میں بہت حسین ہوں، بہت دلکش ہوں۔ اتنا کہہ کر اس نے اپنا آنچل لہرایا اور پگڈنڈیوں پر چلنے لگی۔ میں اس کا پیار دل میں لیے اور فیاض کے لیے آتشی انتقام لیے واپس چل پڑا۔ گلی کے نکڑ پر پہنچا ہی تھا کہ مجھے ایک دل ہراس چیخ سنائی دی۔ میں تڑپ سا گیا۔ یہ چیخ سحرش ہی کی تھی۔ راحت! یہ الفاظ لہراتے ہوئے میرے کانوں تک پہنچے۔ میں پاگلوں کی طرح واپس بھاگ پڑا، کھیتوں کو چیرتا ہوا قبرستان جا پہنچا۔ وہ قبرستان میں بے ہوش ملی، ایک قبر کے ساتھ خون میں لت پت تھی، سر سے فواروں کی مانند خون بہہ رہا تھا۔ سحرش، سحرش! میں نے تڑپتے ہوئے اسے تھام لیا اور اسے ہوش میں لانے لگا۔ میرے گلے میں مفرل تھا، میں نے اس مفرل سے اس کا سر باندھ دیا۔ بہتا خون رکنے لگا اور پھر اسے ہوش دلوانے لگا۔ اس نے دھیرے دھیرے اپنی آنکھیں کھول دی، حسرت بھری نظریں میرے چہرے پر ڈالی، اس کے لب کپ کپائے، الفاظ لہرانے لگے، جان جان وہ یہاں ہی چھپا ہوا ہے۔ میں اس سے پوچھنے لگا، کون؟ بتاؤ کون ہے یہاں؟ میں نے آگ کی تپش نظروں میں لاتے ہوئے کہا، وہی آپ کا گھٹیا سوچوں والا دوست۔ سحرش کی زبانی فیاض کا نام سن کر میں آگ بگولا ہو گیا اور چیختے ہوئے بولا، میں اس بے غیرت اور ذلیل انسان کو نہیں چھوڑوں گا۔ کہاں چھپا ہوا ہے؟ میں نے سحرش کو قبر کے قریب لٹایا اور قبرستان میں فیاض کی تلاش کرنے لگا۔ میں بالکل وحشی ہو چکا تھا، سر پر موت کا بھوت سوار تھا۔ میں چیختے چیختے اسے پکارتا رہا، باہر نکل ڈرپوک انسان! چھپ کر بیٹھ گئے ہو، باہر نکلو، تیرے جسم کے ٹکڑے نہ کر دوں تب کہنا۔ میں اس کو تلاش کرتے کرتے پورا قبرستان چھان مار چکا تھا، لیکن وہ مجھے کہیں بھی دکھائی نہ دیا۔ تب میں دوبارہ سحرش کے پاس آیا، وہ درد شدت سے سسک رہی تھی۔ میں نے اسے حوصلہ دیا، تسلیاں دی اور کہا، جب تک میں اس خبیث انسان کو قتل نہ کر دوں گا چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ چلو آؤ میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آؤں۔ اتنا کہہ کر میں نے اسے اٹھایا اور کھنڈرات کی طرف لے گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہاں چرپائی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ دل کو ایک چوٹ سی لگی کہ میری جان نیچے زمین پر سوتی ہے۔ اس کا سر زیادہ نہ پھٹا تھا، اگر زیادہ پھٹ جاتا تو شاید زندگی ہار جاتی۔ میں مسلسل اسے دلاسا دیتا رہا کہ باہر سے قدموں کی آواز سنائی دی۔ اس نے آواز پہچان لی اور بولی، راحت دوسرے کمرے میں چھپ جائیں، ابا آ گئے ہیں، اگر انہوں نے آپ کو دیکھ لیا تو قتل کر دیں گے۔ میں نے یہ سنا ہی تھا کہ دوسرے کمرے میں جا چھپا ایک باہری وجود والا انسان اندر کمرے میں آیا۔ سحرش نے سر پر دوپٹہ اوڑھ لیا، شاید وہ ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتی تھی کہ اسے شدید چوٹ پہنچی ہے، گھبرائی ہوئی تھی۔ ایک بھاری بھرکم آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، چھت سے گر پڑی تھی۔ سحرش نے سفید جھوٹ بولا تھا، کیوں جاتی ہو چھت پر؟ کہا ہے کہ باہر گھوم پھر لیا کرو، لیکن تم میرا کہنا نہیں مانتی۔ اگر تمہیں کچھ ہو جائے تو بابا اس کے سر کی چوٹ کو دیکھتے رہے اور سحرش کا دھیان میری طرف تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ باتوں کے دوران مجھے نکل جانے کا اشارہ کر رہی تھی۔ میں گری دیوار سے ہوتا ہوا باہر نکلنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن گھر نہ گیا، قبرستان میں ہی گھومتا رہا اور فیاض کو تلاش کرتا رہا۔ رات بھر ایک ایک کونے کو دیکھا لیکن وہ نہ ملا۔ رات کے آخری پہر میں گھر چلا گیا۔ گھر میں مکمل سکوت اور خاموشی تھی۔ میں بنا آہٹ کے اپنے کمرے میں چلا گیا، باقی کی رات سوچوں میں گزار دی۔ اس کا زخمی چہرہ بار بار میری نظروں کے سامنے گھومتا رہا۔ محبتوں بھری یہ رات اذیتوں میں بدل گئی۔ آتش انتقام سے میرا دماغ پگھلتا رہا اور رات کا ایک ایک لمحہ چیخ چیخ کر فیاض کے قتل کرنے کا کہہ رہا تھا۔ میں وحشت میں ڈوبتا تڑپتا رہا، صبح ہونے کا منتظر رہا۔ اس خبیث نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا تھا، میرے پیار کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں اسے کسی بھی صورت زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ رات مشکل سے کاٹی۔ صبح سویرے ہی میں فیاض کے گھر جا پہنچا اور دروازے پر دستک دے ڈالی۔ اسی نے دروازہ کھولا۔ میری آتشی آنکھوں کی تاب نہ لا کر
جھینپ سا گیا۔ راحت، کیا بات ہے؟ تمہارا چہرہ آگ کی طرح سرخ دکھائی دے رہا ہے۔ جی چاہتا ہے اس کا گریبان پکڑ کر گھسیٹتا ہوا اندر لے جاؤں اور بالکل اسی طرح اس کا سر پھوڑ دوں جس طرح اس نے میری سہرش کا سر پھوڑا تھا، لیکن برداشت سے کام لیا اور نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا۔ ایک ڈراؤنا خواب دیکھا ہے میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ایک بھیانک سائے کا ہاتھ اپنے گریبان تک پہنچتا دیکھا ہے۔ وہ مسکرا دیا۔ اف خدایا، تم نے تو اپنے چہرے پر اس قدر وحشت پکار رکھی ہے جیسے وہ بھیانک سایہ میرا ہی تھا۔ بہرحال اپنے موڈ درست کر لو، میں خوف سے بے ہوش ہو جاؤں گا۔ اس کی بات پر میں مسکرا دیا اور پھر چند لمحات ٹھہرنے کے بعد واپس چلا گیا۔ اس سے کسی قسم کی بات نہ کی، صرف دیکھنے گیا تھا کہ وہ کس روپ میں ملتا ہے۔ دن اپنے کام میں گزار دیا۔ بار بار دھیان رات والے واقعے کی جانب جا کر ٹھہر جاتا تھا۔ نہ جانے سہرش کس حال میں ہوگی، کیا کر رہی ہوگی۔ اس بیچاری کا قصور صرف اتنا ہی ہے کہ وہ خوبصورت اور حسین ہے، ورنہ تو کوئی جوان لڑکیاں گھروں میں موجود ہوتی ہیں۔ اور دوسری طرف فیاض کا بھیانک روپ میرے قہر و غصے میں اضافہ کرتا جا رہا تھا۔ میں نے اسے ختم کرنے کا منصوبہ پوری طرح ترتیب کر رکھا تھا۔ اسے قبرستان میں لانا تھا، وہیں اسے ختم کر کے لاش کو کسی گھڑے میں پھینک دینا تھا اور یہ مشہور کر دینا تھا کہ اسے چڑیلوں اسیبوں نے قتل کیا ہے۔ اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے میں نے تیز دھار خنجر اپنی کمر میں باندھ لیا تھا۔ انتظار تھا تو صرف اندھیرا پھیلنے کا۔ ادھر اندھیرا پھیلنا تھا، ادھر اس کی زندگی کا چراغ گل کر دینا تھا۔ دن زیادہ لمبا نہ تھا، شب و روز سردیوں کے تھے۔ صبح سویرے ہی گاؤں کے گرد و نواح گہری دھند پڑ جاتی تھی اور یہی حال رات کی تاریکیوں میں بھی ہوتا تھا۔ رات ہوئی تو میں فیاض کے گھر جا پہنچا۔ وہ گھر نہ تھا، پتہ چلا کہ کہیں باہر ہی کھیتوں میں موجود ہے۔ اس کا گھر نہ ہونا مجھے مزید شک میں ڈال گیا۔ رات والا منظر دوبارہ نظروں کے سامنے ابھرنے لگا۔ یوں لگا جیسے آج بھی سہرش کے گھر کا رخ کرے گی۔ سہرش کا خیال آتے ہی میں نے اپنا رخ قبرستان کی جانب کر لیا۔ قبرستان پہنچ کر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہاں کوئی موجود ہے۔ کون ہے، کون ہے؟ میں نے بہادری سے کہا۔ فیاض میرے سامنے آ گیا۔ وہ خوف اور ڈر میں بھیگا ہوا تھا، جسم میں کپکپاہٹ تھی، آواز میں لرزش تھی۔ مجھے دیکھ کر جیسے وہ حوصلہ مند ہو گیا۔ بولا، شکر ہے تم آ گئے، ورنہ نہ جانے میرے ساتھ کیا ہو جاتا۔ تم نے تو خواب میں کسی سائے کو اپنے قریب دیکھا تھا اور میں نے حقیقت میں اسے دیکھا ہے، ایک لڑکی کو۔ وہ دیکھو درختوں کی اوٹ میں کھڑی ہے۔ اس نے میری توجہ درختوں کی جانب کروائی۔ میں نے درختوں کی اوٹ میں دیکھا، کچھ بھی نہ دکھائی دیا۔ مجھے شک محسوس ہوا جیسے وہ مجھ سے بہت بڑا ڈرامہ کر رہا ہے، کیونکہ میں نے بروقت یہاں پہنچ کر اس گھناؤنے منصوبے کو ناکام بنا دیا تھا۔